امنہ الفت صاحبہ، اس پہ ایک مجوزہ لسٹ آئی ہے جس میں ایران نے، کسی صاحب نے ان سے کوئی بات جو اس نے کی، انہوں نے ایک لسٹ ان کو بھیجی ہے جس میں انہوں نے کہا جی نیتن یاہو کو، پہلے تو وہ مر گیا، اگر بچ گیا تو اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے کریں، نمبر 1 کہ اس کرمنل 7 اکتوبر کی سرحدوں پر واپس جائیں، ٹرمپ کا غزہ پلان فوری منسوخ کریں، تمام پابندیاں اٹھا لیں، جو فنڈز مجمد ہیں ہمارے واپس کریں، ایران کے جوہری حقوق کو تسلیم کریں، لبنان، شام، یمن کو چھوڑ دیں، عرب سرزمین پر تمام امریکی اڈوں کو خالی کریں، ٹرمپ عوامی طور پر خامنہ‌ای اور سارے خاندان اور ایران سے معافی مانگیں، ایران پر ماضی میں جو پابندیاں عائد رہیں وہ ساری کی ساری اس کا معاوضہ ادا کریں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹرمپ صاحب جو جس طرح چودھریوں کی طرح بہیو کرتے ہیں کہ جی تم بیٹھ جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیا، ایران اس طرح سنے گا؟ ایران تو کہتا ہے جی ہمیں جنگ بندی کی ضرورت ہی نہیں، 2 سال لڑے، 10 سال لڑے۔ دیکھیے اب تو یہ ایک وہ ہے نا، ٹرمپ کی تو حالت وہ ہے نا کہ وہ دیوانے کی ایک بڑ ہے جس کو کہ خود نہیں پتہ چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اب وہ جو مرضی کہتا پھر ہے، اس کی تو ذہنی حالت بہت ہی زیادہ مخدوش ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اور جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ وہ کبھی اپنے داماد کو کہتا ہے کہ اس نے مجھے مس گائیڈ کر دیا، کبھی وہ اس کو اپنے کہتا ہے وزیر دفاع کو، خارجہ کو کہ جی انہوں نے مجھے مس گائیڈ کیا ہے، اور پھر یو ٹرن لیتا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور دس اینڈ دیٹ۔ اب رہی بات کہ امریکہ کی وہ والی پوزیشن پہلے والی نہیں رہی، پہلے وہ سپر پاور تھا، اب وہ نہیں رہا، اب وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آج دیکھیں چائنا جو ہے وہ اتنا آگے تک چلا گیا ہوا ہے کہ اس وقت اگر آپ پوزیشن دیکھیں نا کہ اس وقت ان کی جو سیٹلائٹ ہے نا پوری اس کے اوپر کورال کے اوپر، اس کے اوپر ان کے کیمرے جو ہے نا اوپر سے آسمان سے خلا میں سے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ایک کونے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ ٹرمپ جو ہے نا، یہ امریکن جو ہے نا، یہ لڑائی کرنے کے ان کے پاس کیا طریقے ہیں، یہ کیا کیا کر رہے ہیں، یہ کیا چیز وہاں سے روانہ کر رہے ہیں، وہ اوپر سے بیٹھ کے کمپلیٹ مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور ان کے وہ جو 1200 کیمرے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا، کوئی 12,000 کہہ رہے ہیں یا کوئی 1200 کہہ رہے ہیں، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ان کو یہ نہیں پتا، ٹھیک ہے وہ عملی طور پر ایران کے ساتھ نہیں آئے ابھی تک، لیکن وہ جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، جتنی زبردست انفارمیشن دی جا رہی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ وہ انفارمیشن کے آگے یہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ پھر جتنی بڑی ٹیکنالوجی، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑا کوئی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ رشیا، یہ انہوں نے اپنا جی پی سسٹم جو بنایا ہوا ہے، اگر وہ ان کو جیم کر دیں تو یہ تو اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جائیں گے۔ امریکن تو اپنے گھر نہیں جا سکتے، وہ ان کے پاس اتنی زبردست ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ اور ان کا جو جی پی سسٹم ہے اپنا ذاتی بنایا ہوا، چائنا کا بھی اپنا ہے، اس کا نام میں بھول گئی ہوں، تو وہ تو ان کے محتاج ہی نہیں ہے۔ کیا نام بتا ہے؟ ہواوے؟ نہیں کچھ اور ہے، ہواوے نہیں ہے، وہ سارا وہ کوئی ان کے محتاج نہیں رہ گئے، ان کے ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا، جی ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا۔ اور اب انہیں گھٹنے لا محلہ ٹیکنے پڑیں گے۔ اب یہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا یو ٹرن لیتے رہیں گے، اور یہ جو اپنے حرمز کے اوپر انہوں نے اس وقت جو دعوے کرنے شروع کیے ہیں نا کہ ہم نے تو وہاں سے اس کو خالی کر دیا ہے، ہم نے تو بالکل 100% خالی کر لیا۔ اب جب ان سے دوسرے ممالک کہتے ہیں کہ ہمارا جہاز جا رہا ہے، آپ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں، جیسے انہوں نے پہلے ایک پھڑ ماری تھی کہ ہمارے وہ ساتھ جائیں گے، جہاز جائیں گے اور ہم اپنی کسٹڈی میں ان کو وہاں سے جو بحری جہاز ہیں ان کو کراس کروائیں گے، تیل لے جانے والے جو ٹینکرز ہیں۔ اور اب جب ان سے کہا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی سیکورٹی بھیجیں، تو اس وقت وہ بغلیں جھانکنے بیٹھتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں ہم کر سکتے۔ یعنی اتنے زبردست ہر لمحے پہ وہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے، ہر لمحے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے کے تو ٹرمپ صاحب ماسٹر ہیں، ٹھیک بات، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ ان کی جھوٹ سے کہیں خالی ہو۔ اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایران جو ہے وہ جتنی پامردی کے ساتھ اور جتنی جمع مردی کے ساتھ وہاں کا بچہ لڑ رہا ہے، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ وہاں پہ وہ لوگ سارے احتجاج کر رہے تھے اور سب نے اپنے اپنے موبائلز کی روشنیاں آن کی ہوئی تھی، اور اتنا زبردست انہوں نے ماحول، اوپر سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے، وہ ذرا نہیں اپنی جگہ سے ہلے، اور انہیں پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو جام شہادت نوش کرنے کے لیے ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جام شہادت نوش کریں گے اور سیدھے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس جذبے کا مقابلہ جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟
یہ کتنی بڑی ان کی مس کیلکولیشن تھی، ان کے اتنی زبردست قسم کے ان کو غلط فہمی کا یہ شکار تھے. اور آج نیتن یاہو صاحب کہاں ہیں جو اتنی بڑی بڑی پھڑے، یہ سمجھے کہ ہم نے غازہ کے اوپر جو ظلم توڑا فلسطینیوں کے اوپر، اور جس طریقے سے ہم نے ان کے بچے کو مارا، یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی طریقے سے یہ ترنے والا ہے اور وہاں پہ بھی ہم یہی کچھ کریں گے اور یہی منظر دیکھنے کو ملے گا. بالکل صحیح. اور میں سمجھتی ہوں یہ فلسطینیوں کی جو اصل میں ان کا جو بدلہ لیا ہے نا، اصل میں سمجھتی ہوں وہ ایرانیوں نے لیا، آفرین ہے ان کے اوپر. اچھا غلام سے ڈیر صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ ٹرمپ صاحب کہاں کھڑے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا کوئی رابطہ ٹرمپ صاحب سے آج کل ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اس پیس فورم سے تو شاید پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو جو ہم نے نوبل انعام دینے کے لیے نامزد کیا تھا، ٹکا ٹکا کے ان کو سلوٹ مارے تھے، اس سے کو واپس ہٹ جائیں، واپس لے سکتے ہیں؟ ابھی تو بڑی نفرت ہو گئی ٹرمپ سے پوری دنیا اسلام کو. میرے خیال میں اس طرح بات کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی. پاکستان کی فورن پالیسی میں جو اقدامات مسلم لیگ نون کی حکومت نے اٹھائے ہیں، اور اس میں آرمی چیف جو اپنا ہمارے ہیں وہ بھی ساتھ تھے، اس کا آپ موازنہ کر لیں کہ پچھلے دور میں ایک وقت تھا کہ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ فون نہیں سنتا تھا، جب یہی سعودی عرب والے جو ہیں انہوں نے جہاز سے اتار دیا تھا ہمارے وزیر اعظم کو. اس وقت جو ہماری پالیسی جا رہی ہے فورن پالیسی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسے سوالات پیدا کر دیے ہیں مسلم ممالک کے لیے، جو مسلم بلاک اس وقت ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے. ہماری فورن پالیسی اس میں کس جگہ پہ کہاں فٹ ہوتی ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مسلم ممالک تھے امریکن ریلائنس کے اوپر، جبکہ پاکستان تھا سیلف ریلائنس پہ. یہ امریکہ پر سپینڈ کر رہے تھے اور ہم جو ہے وہ اپنے اوپر سپینڈ کر رہے تھے. اب دیکھنے میں یہ ہے کہ کون سا راستہ محفوظ ہے. ایک وہ راستہ ہے کہ دولت کے ذریعے عالمی قوتوں سے اتحاد بنا کر ان لوگوں نے اپنی سلامتی خریدنے کی کوشش کی، اور ہم نے جو راستہ اپنایا وہ راستہ تھا محدود وسائل کے باوجود خود کی دفاعی صلاحیت کو ہم نے محفوظ کیا. اس طرح ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. عالمی سیاست کی جو ملک کے لیے سب سے زیادہ چیز ہے کہ اس میں توازن ہونا چاہیے. ترقی اور سلامتی دونوں کی ضرورت اس میں ہوتی ہے. صرف دولت یا صرف اسلحہ کسی ملک کو مکمل طور پر محفوظ نہیں کر سکتا. اصل طاقت ہے اس کی حکمت عملی جو پاکستان نے اپنائی، اور مسلم ممالک نے اسلحہ دولت کے ذریعے انہوں نے امریکہ سے اپنی ڈیفنس خریدنے کی کوشش کی، جو وقت کے ساتھ ان کو بدل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اپنی سفارتی اور وفاقی طور پہ ہم نے جس طرح مستحکم ہونے کے بعد اپنا جو کردار جو ہم نے واضح کیا ہے ان مسلم ممالک کے آگے، میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی توازن اور خود مختاری کی اسٹریٹجی کو اپنا کر بین الاقوامی تعلقات کو ہم نے جس محتاط طریقے سے ہم نے اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ہماری میاں شہباز شریف صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، اور اپنے فیلڈ مارشل کو، کہ جس طرح ہم نے دفاعی لحاظ سے پاکستان نے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو مزید جدید بنایا ہے. ان ساری چیزوں سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے فضائی اور بحری صلاحیتوں کو بڑھایا ہے. فوج کی تربیت میں ہم نے ایسے پروگرام متعارف کرائے جو کسی بھی ہنگامی صورت میں عالم فوری طور پر ہم اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی میں ساری باتیں صحیح ہیں، میں نے صرف یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اپنا سم اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو. یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری یہ ہے فورن پالیسی جس میں عزائم سامنے آ گئے ہیں، جو نامزدگی ہے وہ تو واپس ہمیں لے لینی چاہیے. ہاں ریکمنڈیشن ہے. دیکھیں میری بات سنیں، کیونکہ اس نے تو نوبل انعام لینے والا کام کیا نہیں. دیکھیں نامزدگی کی بات تو اب بہت پیچھے رہ گئی. اب اس وقت اگر ایک ہی ملک ہے جو پاکستان ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ایران سے کہے، امریکہ سے کہے کہ کوئی کردار ادا کرے اور ان کی صلح کرائے. دیکھیں اس وقت کوئی ایسا ملک اور نہیں ہے
जो भी पॉलिसी अपनाई मियां शहबाज शरीफ सुलह के ने, लिए पाकिस्तान से तो ट्रंप बात ही नहीं कर रहा, सुलह के लिए तो वो पुतिन से बात कर रहा है। हम तो हमें ख्वाब खा के चौधरी हैं, हमें कौन पूछ रहा है? उसने अगर उन्होंने अगर कहा कि आप आपको अमन का अवार्ड दिया जाए, या उन्होंने ये कहा कि हम पीस ट्रीटी में आपके साथ हैं, इस तरह उनको हाथ में किया। ईरान को उन्होंने दूसरे तरीके से, जब उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ बोले तो उन्होंने उनको शाबाश दी, एहसानमंद उनको कहा। इस तरह ईरान को अपने हाथ में किया। मुस्लिम ममालिक से उन्होंने सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट किया, इसी तरह कतर के साथ ताल्लुकात अच्छे किए। लेकिन ये सारी आप एक बात को ना देखें, आप पूरी इनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान डैर साहब, बिल्कुल हम देखते हैं आपका मौक़िफ़ आ गया। ब्रिगेडियर साहब, डैर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान की चूँकि हैसियत ऐसी है, सुलह भी कल को करानी है, तो इसलिए ये इस तरह का मामला नहीं हो सकता। ज़ुल्फ़िकार राज़ा साहब, एक बात मैं ज़रूर इसे ऐड करना चाहूँगी। देखिए, बात पता है क्या है, इस वक्त अमेरिका और इसराइल की जो साजिश है ना, वो ये है कि ये सारे मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वा दिया जाए। ठीक बात, वो साजिश हम समझ के हैं। हाँ, अब इस साजिश को समझने की ज़रूरत है। ये पैगाम कतर के साथ भी इसको शेयर करने की ज़रूरत है। तमाम मुस्लिम ममालिक, बहरीन को भी समझाने की ज़रूरत है। जितने ममालिक हैं, इनको ये बात बताने की ज़रूरत है कि मुस्लिम ममालिक अगर इत्तेहाद कर लें तो कोई इनका बार भी बेकार नहीं कर सकता। सकता। एक तो ये मैडम जो बात कर रही हैं, आमना उल्फत साहबा, क्या ये अरब कंट्रीज़ को रियलाइजेशन हो गई है कि इज़राइल का प्लान क्या था, पाकिस्तान को जंग में उलझाने का, सऊदी अरब को, कतर को, सबको आपस में लड़ाने का जो प्लान था, जो फेल हुआ? और दूसरा ये है कि ट्रंप की नामजदगी क्या अब वापस नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि उसने तो नोबल इनाम वाली को हरकत ही नहीं की। का मिलना तो ऑलरेडी मिल गया, तो वो नॉमिनेशन तो बैकग्राउंड में चली गई, क्योंकि नॉमिनेशन के लिए, पीस अवार्ड के लिए जो नॉमिनेट हुई हैं वो एक लेडी है, और वो तो बात खत्म हो चुकी है। और ट्रंप को आइंदा कोई नॉमिनेट करेगा नहीं, बिकॉज जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और जो एप्स्टीन फाइल के अंदर जो कुछ आ रहा है उसमें तो उसका मुआवजा होना है। और आपको पता है कि वहाँ पे हियरिंग हो रही है बाकायदा, अपना सेनेटर्स की जो बुला रहे हैं, FBI के डायरेक्टर को भी बुलाया। बाकी तो ये आगे प्रोसेस चलेगा। आई थिंक इम्पीचमेंट अगर वो चीज सही तरीके से चली तो उसकी तरफ ये मामला जाएगा। अब दूसरी बात जो आपने कही कि मुस्लिम ममालिक के, तो मैं देखिए अब भी जो अपना कतर के अंदर जो अल अदीद एयरबेस पे जो रडार लगा हुआ था, बहरीन में जो लगा हुआ था, और जो जॉर्डन में लगा हुआ था, वो रडार तो उड़ा दिए उन्होंने। और बहुत लेटेस्ट रडार था जिसको अभी दोबारा बनाएंगे, तो कम से कम 5 से 6 साल आपको राइसन को चाहिए जो इस रडार को बनाती है, लॉकहीड मार्टिन जो बनाती है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स यूज होती है ना, कॉपर और अदर मिनरल्स, वो चाइना से आती है और चाइना ने पाबंदी लगा दी, तो वो तो स्टोरी हो गई पुरानी। इसीलिए ट्रंप ने अभी लॉकहीड मार्टिन के भी CEO को और राइसन के भी CEO को बुलाया हुआ था, क्योंकि टॉमाहॉक मिसाइल जो वो भी वहाँ पे म्यूनिशन खत्म होता जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जी आप तो ज्यादा बनाएं, तो राइसन जो है वो एक साल में 1000 मिसाइल बना सकता है, और इस दफा कांग्रेस ने 68 मिसाइल की सैंक्शन दी थी। तो काफी प्रॉब्लम म्यूनिशंस की आ रही हैं। लेकिन अब चूंकि अमेरिकन क्या बात कर रहे हैं सर, जो अमेरिका का जो वजीर जंग है उसने 93 अरब डॉलर प्रेसिडेंट हैं झोंक दिए इस जंग में। अब UAE के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमारी सर्विलेंस के लिए, एयर सर्विलेंस के लिए आप हमारी मदद करें। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑस्ट्रेलिया ने भेजा है जिसके ऊपर नॉर्थरॉप ग्रोमन रडार लगा हुआ होता है, और वो ये डिपेंडेंसी जो अमेरिका पे थी वहां से शिफ्ट होकर दूसरे मुल्कों पे जा रही है। इसका मतलब वहां से आवाजें भी उठी है कि जो आपने हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें दी थी वो तो आपने इजराइल में भेज दी। तो मेरा ख्याल उसके साथ स्टेटमेंट पड़ी होगी जो आई थी, जिसमें कहा था UAE ने भी, कतर ने भी, कि हमारे जो अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट हुए थे इकोनॉमिक जो हमारे एग्रीमेंट, वी आर गोइंग टू एनल दैट दोज एग्रीमेंट। तो इसका मतलब है कि जो ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि जो पैसे हमारे स्विस बैंकों में पड़े हैं, जो अरब कंट्रीज के 2.2 ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, क्या वो वापस मिलेंगे किसी को, या ट्रंप कब्जा कर जाएगा? नहीं, ट्रंप अब इस पोजीशन में नहीं है वो कब्जा कर सके। इसलिए कि देखिए ना,
وہ تو بہت مڈ ٹرم سارے الیکشن میں اڑے اسپین گا نے کیا کہا ہے، انشاءاللہ. ابھی اسپین نے کیا کہا ہے ٹرمپ کے بارے میں، اسپین نے کیا کہا ہے نیتنیاہو کے بارے میں، یورپ کے اندر سے کیا آوازیں انہوں نے اٹھ رہی سفارتکار ہیں. بلا ایک تو لیے. ہے گورنمنٹ کی آوازیں، ایک ہے جو پبلک کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو وہ جو سچویشن اس وار سے پہلے تھی نا، آج وہ امریکنز کی وہ سچویشن نہیں ہے. اور اگر وہ رشیا کے پاس جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے، ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی ہے، جس کی تمام چیزیں جو پریس میں آ چکی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اسے کور کر رہا ہے، تو اس کے اندر اب جب اس کو آپ فریم لائن میں دیکھیں گے نا، اپنا ایک باریک لائن میں دیکھیں گے، تو جو پروسیس ہے نیگوسیشن کا وہ کسی بڑی پاور نے شروع کرانا ہے. ٹھیک ہے. بیٹ رشیا، بیٹ چائنا، نصرت صاحبہ مڈل پار درمیان میں آئے گی. اگر اجازت اور دیں اس تو مڈل پار کو جب آپ سینٹنس دیکھتے ہیں تو وہ تو جو عرب کی طاقتیں ہیں ان کا تو جی بریگیڈ صاحب ڈاکٹر صاحب کو بات کرنا میں ایک صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ٹرمپ امپیچ ہوا ہے تو وہ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ اس سے بڑا فیشسٹ ہے، وہ بہت ظالم آدمی ہے. اچھا، ٹرمپ تو ایک لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ ہے، اس کی بیوی انڈین ہے، وہ بہت ڈینجرس آدمی ہے. اچھا، سو اس لیے یہ دعا نہ مانگیے کہ ٹرمپ امپیچ ہو جائے اگلا جو ہے، کیونکہ الیکشن تو نہیں ہے نا. سال دو سال تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اصل ایجنٹ اسرائیل کا وہ ہے، انڈیا کا وہ ہے. ایپسٹینز فائل کے اندر اگر وہ رگڑا اس وقت غائب ہے نا، غائب ہے وہ. he is the one who is waiting in line to take over power. اچھا نصرت صاحبہ، یہ جو سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں، میں نے تو سجیسٹ کیا ہے کہ کم از کم ہمیں واپس لے لینا چاہیے. جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں نوبل انعام کا تو وہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں بنتا. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ گول بول سی سٹیٹمنٹ ہے. ایران کی بھی مذمت، باقیوں کی بھی مذمت، اسرائیل کا نام نہیں ہم لے سکتے، امریکہ کی مذمت نہیں کر سکتے. یہ کیا صورتحال ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ وہ ملک ہے جو اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں کرتا، تو یہ کسی اور کے لیے کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے کہ ایران سے پہلے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا تھا، ہمیں نام لینے کی اجازت نہیں تھی، ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے. بیچارے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر نکلتے تھے، کبھی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، بار بار گرفتار کیا جاتا تھا. تو ہم اپنے مسلمان لوگوں کے لیے جب نہیں کر سکتے کچھ، اس قابل ہی نہیں ہے کہ کچھ کریں. ہمیں تو صرف ووٹ پالشنگ آتی ہے، وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد کھڑے ہو کے بس ہنس رہے ہیں، دکھا رہے ہیں وہ تو اپنے سارے منرلز اور اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ جی یہ ہم آپ کو دے دیں گے. خیر ہے جی، کچھ نہیں ہوتا، آپ مار لیں بے شک جس کو مرضی جتنا مارنا ہے. ہمارے ملک میں کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا، کوئی بولا؟ ہیومن فرماتے ہیں کہ جی ہم انسانوں کا دھیان رکھتے ہیں، بہت انسانوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. تو وہاں پہ کہاں چلی جاتی ہے ان کی انسانیت؟ جب ہمارے گھر میں کوئی مر رہا ہوتا ہے یا فلسطین میں کوئی مر رہا ہوتا ہے یا کسی اور مسلمان کو مر رہا ہوتا ہے، ایک امریکن مر جائے، ایک اسرائیلی مر جائے تو پوری زندگی طوفان آ جاتا ہے. جس وقت ان کو نامنیٹ کیا ہے نوبل پرائز کے لیے، اس وقت بھی وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا تھا فلسطین کا جو کچھ بھی ہے. کتنے ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا 56,000 سے عورتیں اور بچے مرے ہیں اس میں. کچھ جوانوں کی تو بات ہی نہیں ہے اور مردوں کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اور تو جب آپ بول ہی نہیں سکتے کسی کے لیے کچھ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ ان کے خلاف بات تک نہیں کر سکتے، آپ اسرائیل کو روک نہیں سکتے، بلکہ آپ ہر دوسرے دن اسرائیل کا پریزیڈنٹ جا کے وہاں کھڑا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ گپے مار رہا ہے اور اس طرح بالکل مل رہے ہیں جیسے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں آمنہ الفت صاحبہ، آپ کیا کہیں گی فائنل پہ؟ دیکھیے فائنل تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو جنگ ہے نا، اب یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی اور اس کا اس طریقے سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ یہ امریکہ جو ہے نا اب یہ سپر پاور تو سوچے بھی نہ کہ یہ اب آئندہ اور وہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو فائنل کیپٹلزم کا اکنامک کولیپس ہونے والا ہے. یہ انرجی کرائسس، اب بینکوں پہ اٹیکس اور وہ جو منہ کالا امریکہ کا ہوا ہے اس سارے میں اور آگے بھی ہوگا. ویسٹ جو نیٹو ملک ہیں وہ ساتھ نہیں کھڑے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اکنامک کرائسس بڑھنے والا ہے جس کا فائدہ آل اوور دی ورلڈ، آل اوور دی ورلڈ سب کو رگڑا. تو مہمانوں کی رائے آپ نے سنی جی. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ جنگ کے معاملات کا پوری طرح سے احاطہ کریں کہ جنگ آج، کل اور ماضی اور آنے والے دنوں میں کیا شکل اختیار کرے گی، ٹرمپ کہاں کھڑا ہے اور ایران کہاں کھڑا ہے.
اور سر دست ہمارے سارے مہمانوں کا یہی خیال ہے کہ ٹرمپ کو شکست ہو چکی ہے، اب اس کا اعلان باقی ہے، آج کریں وہ کل کریں، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ اب وہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایران سرخرو ہو چکا تاریخ میں اور وہ برباد ہو چکا اور شکست کھا چکا۔ اب یہ تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔